رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ حضور پرمود سید العالمین محمد رسول اللہ کی امت کے لیے حکم فرمایا کہ قربانی دو. اس کا مقصد یہی ہے کہ جان بھی اور مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم وقت اللہ کی رضا کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک نظار و سیاحکار کے لیے آپ کے ہمیں سب کو رضائے الہی کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر. اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آج یوم عرفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں لاکھوں 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 کی تعداد میں مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں اور پیارے پیارے بچے میدان عرفات میں اللہ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور نعمتیں وہاں برس رہی ہیں. تو جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں وہاں برس رہی ہیں حجاج کرام پر، اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کو بھی اس میں حصہ عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی روئے زمین کے مسلمانوں پر وقوف عرفہ کی برکت سے، حجاج کرام کے مقبول حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے حج کو فرض فرمایا. حج مسلمانوں پر فرض ہے. ہر اس مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو، آنے جانے کا خرچ ہو، قرض اس پر نہ ہو، بیوی بچوں کا خرچ دینے کے بعد میدان عرفات میں حاضر ہو، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہے، وہ حاجی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو فرض فرمایا. اور حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور، حدیث مبارک الحج المبرور ليس له جزاء